السلام علیکم، میں ہوں افتخار احمد اور ہم آپ کو یونیورس آف ریئلٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تاریخی امن معاہدے کی پیش رفت پر بات کریں گے۔ کیا سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تاریخی امن معاہدہ کرنے جا رہا ہے؟ کیا وہ ایسا کریں گے یا نہیں؟ یہی سوال مشرق وسطیٰ میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے۔ کیا سعودی عرب کے حکمران جو ماضی میں اسرائیل اور ان کے فلسطینیوں کے ساتھ رویے کے ناقد رہے ہیں، اور عرب میڈیا جس ملک کو صہیونی ریاست قرار دیا ہے، کیا سعودی عرب اس ملک کے ساتھ نارمل سفارتی تعلقات کی جانب بڑھ رہا ہے؟ اس سوال اور سوشل میڈیا پر حال ہی میں ہونے والی بحث کے پیچھے سابق سعودی انٹیلیجنس چیف اور کئی برسوں تک واشنگٹن میں سعودی سفیر شہزادہ سلطان بن بندر کا ایک حالیہ انٹرویو ہے، جس میں انہوں نے خلیجی عرب ریاستوں کے اسرائیل کے ساتھ امن کی کوششوں پر فلسطینی رہنماؤں کی تنقید پر اظہار برہمی کیا۔ العربیہ کو 3 حصوں میں دیے گئے اس تفصیلی انٹرویو میں شہزادہ بندر کہتے ہیں، اس ذیلی سطح کی بات چیت کی توقع ہمیں ایسے حکام سے نہیں جو کہ اپنے مقصد کے لیے عالمی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کی خلیجی ممالک کی قیادت پر اس قدر برے انداز میں تنقید بالکل قابل قبول نہیں۔ فلسطینی قیادت کی جانب سے بحرین اور متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کو دھوکہ دہی اور پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے تشبیہ دی گئی تھی۔ شہزادہ بندر جو 22 سال تک امریکہ میں سعودی سفیر رہے اور جو امریکی صدر جارج بش کے اتنے قریب تھے کہ انہیں بندر بن بش بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے اس انٹرویو میں فلسطینی قیادت کی تاریخی ناکامیوں کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی سمجھتے ہیں انہیں ہر حال میں سعودی حمایت حاصل ہے۔ اگرچہ انہوں نے فلسطینی مقاصد کو جائز قرار دیا، تاہم انہوں نے اتنے برسوں میں بھی اپنے امن معاہدہ نہ کرنے کے لیے اسرائیلی اور فلسطینی دونوں قیادتوں پر برابر الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب فلسطینی قیادت آپس میں بھی اتفاق سے نہیں رہ سکتی تو وہ امن معاہدہ کیا کریں گے؟ ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ فلسطینی اتھارٹی غرب اردن میں اقتدار میں ہے، جبکہ فلسطینی اسلامی موومنٹ حماس غزہ میں برسر اقتدار ہے۔ سعودی شاہی خاندان کے قریبی ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ ایسے الفاظ سعودی عرب کی ریاستی ٹی وی پر سعودی بادشاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کی منظوری کے بغیر نشر نہیں ہو سکتے تھے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ ان الفاظ کو شہزادہ بندر سے کہلوانا، جو کہ ایک تجربہ کار سفارتکار ہیں اور سعودی اسٹیبلشمنٹ کے ستون مانے جاتے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سعودی شاہی خاندان اپنے عوام کو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی ہو۔ شہزادہ بندر کے الفاظ سننے کے بعد اور خاموشی سے بحرین اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدوں کی تائید کر کے لگتا تو ایسا ہی ہے کہ سعودی قیادت اپنی آبادی کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں زیادہ تیزی دکھا رہی ہے۔ مگر اس حوالے سے سعودی عرب میں غیر ملکیوں پر شکوک اور نسل پرستی کی روایات کو تبدیل کرنے میں وقت لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے خلیجی ہمسایوں کی طرح سعودی حکومت فوراً اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے کو تیار نہیں۔ یونیورس آف ریئلٹی کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے تھوڑی سی نظر سعودی امن منصوبہ اور اس کے ماضی پر ڈال لیتے ہیں۔ سعودی عرب ماضی میں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ مارچ 2002 میں بیروت میں ایک عرب اعلیٰ سطحی اجلاس میں شریک تھا، جب پس پردہ ایک شخص انتہائی نفیس انگریزی میں ولی عہد عبداللہ کے امن منصوبے کے متعلق باری باری سب کو بتا رہا تھا۔ وہ شخص عادل الجبیر تھے، جو اس وقت کے ولی عہد کے مشیر برائے خارجہ امور تھے۔ آج وہ سعودی وزیر خارجہ ہیں۔ اس امن منصوبے نے اجلاس میں مرکزی حیثیت حاصل کر لی اور اسے عرب لیگ نے بھی منظور کیا۔ بنیادی طور پر اس پلان میں اسرائیل اور تمام عرب ممالک کے درمیان تعلقات کی مکمل بحالی کے بدلے اسرائیل کا تمام مقبوضہ علاقوں غرب اردن، غزہ پٹی، گولان پہاڑیوں اور لبنان سے پیچھے ہٹنا تھا۔ مشرقی یروشلم کو فلسطینی دارالحکومت بننا تھا اور ان فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے مصنفانہ حل تلاش کرنا تھا، جو 1948 اور 49 کی جنگ کے بعد ان علاقوں میں گھر بار چھوڑ کر بھاگے، جو بعد میں اسرائیل بن گیا۔ اس منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر حمایت حاصل ہوئی اور اس سے سب نظریں اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون پر آ گئی۔ ایسا لگنے لگا کہ عرب اسرائیل تنازع ختم ہو جائے گا، مگر منصوبے کے چھپنے سے قبل حماس نے ایک اسرائیل ہوٹل پر بم حملہ کر دیا، جس میں 30 افراد ہلاک ہوئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔
امن کی ساری باتیں ہوا میں اڑ گئیں اور اس حملے کے حوالے سے بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب آپ 18 سال آگے آ جائیں تو مشرق وسطی بدل تو چکا ہے، مگر فلسطینیوں کو ابھی بھی ریاست نہیں ملی اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی اسرائیلی آباد کاری ابھی بھی جاری ہے اور فلسطینی علاقوں پر ان کے قبضے بھی جاری ہیں۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، اردن اور مصر سب نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کر لیے ہیں اور اب ان کے مکمل سفارتی تعلقات ہیں۔ تعلقات کی بحالی کے چند روز میں ہی اسرائیلی انٹیلیجنس کے سربراہان بحرین میں بیٹھے مشترکہ دشمن ایران کے خلاف انٹیلیجنس شیئر کرنے کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ یونیورسل آف ریالٹی کے معزز ناظرین و سامعین، اسرائیلی حکام مستقبل میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو کیسے دیکھتے ہیں، آئیے اب تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ انہوں نے شہزادہ بندر کا انٹرویو بھی دیکھا، مگر اب تک اس پر براہ راست تبصرہ نہیں کیا، بلکہ لندن میں اسرائیلی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اب اور زیادہ ممالک مشرق وسطی کی نئی حقیقت تسلیم کریں گے اور ہمارے ساتھ امن کی جانب بڑھیں گے۔ روایتی طور پر سعودی عرب کسی بھی پالیسی میں تبدیلی کے حوالے سے سست روی سے کام لیتا ہے اور ہر صورتحال کا پہلے جائزہ لیتا ہے، مگر ولی عہد محمد بن سلمان نے یہ سب بدل دیا ہے۔ عورتیں گاڑی چلا سکتی ہیں، عوام کو انٹرٹینمنٹ تک رسائی حاصل ہے اور ملک میں سیاحت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس لیے جہاں مستقبل قریب میں سعودی اسرائیلی امن معاہدے کے آثار نہیں، مگر اب اس کا ایک حقیقی امکان ضرور موجود ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔